کھانا کھانا، اٹیک کرنا، ڈیفینڈ کرنا اور بچے پیدا کرنا تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق ہے عقل کا، تعلیم کا، اویئرنیس کا۔ یہ بات ہے پرانی ایمرجنسی کی، جب ایک خاتون ہمارے پاس پیٹ کی درد کی شکایت سے آئی تھی۔ میں اور میرے ایک میل ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھے۔ اب میل ڈاکٹر تو ان خاتون کا معائنہ کر نہیں سکتے تھے، تو مجھے جا کے کرنا تھا۔ میں نے اس کے شوہر سے مخاطب ہو کے بولا کہ بابا آپ کو باہر انتظار کرنا ہوگا، میں پردے لگا کے ان کا معائنہ کروں۔ تو اس نے مجھے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ جو کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ اس کو انکار کر دیا کہ میں آپ کے سامنے نہیں کروں گی، مجھے بات کرنی ہے مریض۔ اس بات پہ وہ بہت غصہ ہو گیا اور چلانے لگا کہ اس سے کیا پوچھنا ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ تو پڑھائی لکھائی تو بہت دور کی بات ہے، اس خاتون کو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی بیماری کے بارے میں جان سکے یا اپنی تکلیف کے بارے میں خود بیان کر سکے۔ خاتون ہمیں بتانے سے اس لیے قاصر تھی کیونکہ اسے اردو نہیں آتی تھی۔ اس بات پہ جتنی مجھے حیرانگی ہوئی تھی اس سے زیادہ مجھے غصہ آیا تھا۔ اور یقین کریں یہ کوئی ایک خاتون نہیں تھی جس کو اردو نہیں آتی، زیادہ تر ہماری خواتین کو اردو نہیں آتی۔ ان کے ساتھ یا تو ان کے شوہر ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں یا اور کوئی مرد حضرات ہوتے ہیں۔ ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے، ہمیں بات مریض کی سننی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف مریض کے منہ سے جاننی ہوتی ہے، اپنی طرح سے اس کی تکلیف بیان کرتے ہیں۔ ہم پڑھائی اور اویئرنیس کی بات تو تب کریں جب ہم کسی کی بات سمجھ سکیں اور کوئی ہماری بات سمجھ سکے، اور محض اردو زبان تو بیسک ہے یار، کسی نہ کسی طرح تو آپ کا تعلق بھی ہوگا اس طبقے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جیسے بھی ہو سکے اس طبقے کی مدد کریں جس کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اگر آپ ان کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو بیٹھ کے خود پڑھائیں، پڑھائی ہر کسی کا حق ہے۔ کھانا کھانا، اٹیک کرنا، ڈیفینڈ کرنا اور بچے پیدا کرنا تو جانور بھی کرتے ہیں۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق ہے عقل کا، تعلیم کا، اویئرنیس کا۔ یہ بات ہے پرانی ایمرجنسی کی، جب ایک خاتون ہمارے پاس پیٹ کی درد کی شکایت سے آئی تھی۔ میں اور میرے ایک میل ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھے۔ اب میل ڈاکٹر تو ان خاتون کا معائنہ کر نہیں سکتے تھے، تو مجھے جا کے کرنا تھا۔ میں نے اس کے شوہر سے مخاطب ہو کے بولا کہ بابا آپ کو باہر انتظار کرنا ہوگا، میں پردے لگا کے ان کا معائنہ کروں۔ تو اس نے مجھے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ جو کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ اس کو انکار کر دیا کہ میں آپ کے سامنے نہیں کروں گی، مجھے بات کرنی ہے مریض۔ اس بات پہ وہ بہت غصہ ہو گیا اور چلانے لگا کہ اس سے کیا پوچھنا ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ تو پڑھائی لکھائی تو بہت دور کی بات ہے، اس خاتون کو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی بیماری کے بارے میں جان سکے یا اپنی تکلیف کے بارے میں خود بیان کر سکے۔ خاتون ہمیں بتانے سے اس لیے قاصر تھی کیونکہ اسے اردو نہیں آتی تھی۔ اس بات پہ جتنی مجھے حیرانگی ہوئی تھی اس سے زیادہ مجھے غصہ آیا تھا۔ اور یقین کریں یہ کوئی ایک خاتون نہیں تھی جس کو اردو نہیں آتی، زیادہ تر ہماری خواتین کو اردو نہیں آتی۔ ان کے ساتھ یا تو ان کے شوہر ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں یا اور کوئی مرد حضرات ہوتے ہیں۔ ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے، ہمیں بات مریض کی سننی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف مریض کے منہ سے جاننی ہوتی ہے، اپنی طرح سے اس کی تکلیف بیان کرتے ہیں۔ ہم پڑھائی اور اویئرنیس کی بات تو تب کریں جب ہم کسی کی بات سمجھ سکیں اور کوئی ہماری بات سمجھ سکے، اور محض اردو زبان تو بیسک ہے یار، کسی نہ کسی طرح تو آپ کا تعلق بھی ہوگا اس طبقے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جیسے بھی ہو سکے اس طبقے کی مدد کریں جس کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اگر آپ ان کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو بیٹھ کے خود پڑھائیں، پڑھائی ہر کسی کا حق ہے۔